الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم. خطبے کے اندر میں نے جس آیت کی تلاوت فرمائی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات کہی کہ لوگوں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کو بدلنے کا. ہمیشہ اقوام کے اندر انقلاب، تبدیلی، تغیر اسی وقت ہوا ہے جب خود لوگوں نے یہ چاہا کہ ہم اپنے اندر یہ تبدیلی پیدا کریں. ہم ہی اگر یہ نہ چاہتے ہوں کہ ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہو تو پھر حالات بھی کچھ اچھے آنے والے نہیں ہیں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں آپ لوگوں کو ایک ایسے علاقے کے بارے میں بتاتا ہوں جس کی مسجدیں ہماری مساجد سے زیادہ شاندار ہوا کرتی تھیں، جس کے مسلمان ہمارے مسلمان سے زیادہ عمدہ ہوتے تھے، جس کے صلحاء علماء کا چرچا دنیا کے اندر تھا، جس کی اسلامی حکومت کا تذکرہ دنیا میں عام تھا. میں مسلمان اسپین کی بات کر رہا ہوں اور اندلس کی بات کر رہا ہوں، گرنادا کی بات کر رہا ہوں. فقط قرطبہ کے اندر ایک زمانہ ایسا تھا کہ 600 سے زائد مساجد تھی، لیکن آج اگر کوئی آدمی قرطبہ کا سفر کرتا ہے تو وہاں فقط اس کو ایک مسجد نظر آتی ہے اور وہ بھی بند پڑی ہوئی ہے. نہ کسی کو کھولنے کی فکر، نہ کسی کو آباد کرنے کی فکر، نہ وہ مسجد آباد ہوتی ہے. اسپین کے اوپر مسلمانوں نے تقریباً 800 سال تک حکومت کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے یہاں پر کچھ ان کی ایسی بدعمالیاں پیش ہوئی جن کی وجہ سے اللہ نے حکومت ان کے پیروں کے نیچے سے اس طرح سلب کی، اس طرح چھینی کہ آج اگر کوئی آدمی اسپین کا سفر کرتا ہے تو اسلام کا نام و نشان وہاں پر نہیں. اسپین کے علماء کون کون تھے؟ ابن عبد البر اسپین کے، ابن سینا اسپین کے، ابن رشد اسپین کے تھے، امام قرطبی
جن کی تفسیر کو دیکھ کر مسجد کے ائمہ تفسیر کرتے ہیں وہ اسپین کے تھے. بڑے بڑے حضرات اسپین کے علماء میں سے شمار ہوتے تھے. لیکن ہوا کچھ معاملہ ایسا خطرناک کہ پیروں کے نیچے سے حکومت اس طرح چلی گئی 800 سال بعد کہ آج وہاں پر اسلام کا نام و نشان نہیں. میرے عزیزو، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. اسپین پر جب قبضہ ہو گیا تھا تو اس کے 50 سال بعد گرناڈا پر قبضہ ہوا. کئی سالوں سے یہ مسلمانوں کے زیر سایہ تھا اور مسلمان حکومت کے اندر داخل اور شامل تھا. جب وہاں کا آخری امیر محمد کرسچن لوگوں سے باز آ گیا تو اس نے ہار مان لی اور کرسچن لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ دیکھو میں تم کو گرناڈا کا مکمل تسلط حوالے کرتا ہوں، تم کو یہاں پر جو کرنا ہو کرو، جس طرح حکومت کرنی ہو حکومت کرو، بس ایک شرط کے ساتھ بغیر جنگ کیے ہوئے گرناڈا تمہارے حوالے، کہ تم یہاں کے مسلمانوں پر ظلم نہیں کرو گے، یہاں قتل و قتال نہیں کرو گے، مسلمانوں کو ان کے دھرم پر باقی رہنے دو گے، ان کا دھرم ان سے چھینو گے نہیں، جبر کر کے مجبور کر کے ان کو تم کرسچن نہیں بناؤ گے. اس شرط کے ساتھ میں تم کو یہ گرناڈا حوالے کرتا ہوں. کرسچن لوگوں نے تمام شرطیں مانی اور کہا ٹھیک ہے ہمارے حوالے کر دو. میرے عزیزو، جیسے ہی ان کے حوالے گرناڈا ہوا، جتنی شرائط انہوں نے لگائی تھی، جن کو انہوں نے تسلیم کیا تھا، ہر ایک کو انہوں نے توڑا، ہر ایک کو انہوں نے توڑا. مسلمانوں کا قتل کیا، بچیوں کا قتل ہوا، عورتوں کا قتل ہوا، مساجد کو ختم کر دیا گیا، مساجد کے اندر بڑے بڑے صلیب ڈالے گئے، مجبوراً لوگوں کو نصرانی بنایا گیا. تاریخ اس پر گواہ ہے. اسپین کا ماحول اس پر گواہ ہے، وقت اس پر گواہ ہے. الحمرا محل بہت مشہور محل ہے اسپین کے اندر. اگر آپ جاؤ گے کسی کو پوچھو گے الحمرا محل، کوئی بھی آپ کو بتا دے گا. عالیشان محل، آپ نے دیکھا ہے اس کو؟ کتنا عالیشان لگتا ہے وہ، کیا کاریگری اس کے اندر ہے، کیا انجینئرنگ اس کے اندر مسلمانوں نے رکھی تھی، جس کے بل بوتے پر وہ محل تیار ہوا تھا. مسلمانوں کو اس پر فخر تھا. کرسچن لوگ جب اس الحمرا محل میں داخل ہوئے تو دیکھا وہاں بڑے الفاظ کے اندر لا غالب الا اللہ لکھا ہوا تھا. اللہ کے علاوہ کسی کو غلبہ نہیں. کہاں تھے وہ لکھنے والے؟ کہاں تھے وہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے جنہوں نے لا غالب الا اللہ لکھا تھا اور کہا تھا کہ کسی کا تسلط ہو ہی نہیں سکتا، اللہ ہی کا تسلط ہو سکتا. جب تک لکھے ہوئے کے ساتھ ان کی قلبی موافقت تھی تب تک اسپین پر کسی نے حملہ نہیں کیا تھا. مسلمان عروج پر تھے، لیکن جب لکھی ہوئی چیز کے ساتھ ان کی قلبی موافقت باقی نہ رہی، نیتیں پست ہو گئی، نام نہاد مسلمان پیدا ہو گئے، تو پھر گھیروں کو اللہ نے اس جگہ پر تسلط دے دیا. سب سے بڑی جگہ جو الحمرا محل کے اندر تھی نا، وہاں پر کرسچن لوگوں نے جا کر صلیب لگایا. جب محمد جو اس وقت گرناڈا کا امیر تھا وہ منظر دیکھنے لگا تو بے تحاشا رویا. وہ بچہ جس طرح روتا ہے اس طرح رونے لگا وہ، اور رونے لگا، دیکھنے لگا. اس کی والدہ اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کیوں رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ جب تم مرد کی طرح اس کی حفاظت کر نہ سکا تو اب عورت کی طرح رو کیوں رہا ہے تم؟ اس طرح مسلم اسپین 800 سال بعد مسلمانوں کی حکومت سے چلا گیا. وجہ جب مؤرخین سے پوچھی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں جب مسلمان پاور پر تھے نا، تو تاکہ دوسرے کسی مسلم کو حکومت نہ ملے اس لیے وہ باہر کے جو کرسچن لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ صلح کر لیتے تھے.
اور کہتے تھے کہ ہمارے مسلمان دشمنوں کا خاتمہ تم کرو تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اس طرح مسلمان آپس میں لڑے، گھیروں کو داخل کیا۔ اس لیے ایک زمانہ ایسا آیا کہ وہ گھیر جس کی مدد یہ لوگ لیا کرتے تھے وہ خود ان پر ہی غالب آ گیا۔ اس طرح مسلمان اسپین اندلس ختم ہو گیا۔ تاریخ کے اندر آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، حضرت ابو بکر کا زمانہ، حضرت عمر کا زمانہ، کوئی اختلاف اس کے اندر تھا نہیں۔ حضرت عثمان کا اکثر زمانہ، مسلمان اتحاد اور اتفاق سے رہتے تھے۔ کیوں؟ کرٹیسزم، تنقید سننے کا ایک مزاج ان کا بنا ہوا تھا۔ بات جو ان کے موافق نہیں ہوتی تھی وہ بھی لوگ سنتے تھے، تب وہ اتنے ترقی پر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں۔ ابو داؤد کے اندر یہ حدیث ہے کہ اسید ابن حضیر ایک انصاری صحابی ہیں، وہ ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھل کھلا کر ہنس رہے تھے، زور زور سے بات کر رہے تھے، خود بھی ہنس رہے تھے، لوگوں کو ہنسا بھی رہے تھے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھری لے کر آتے ہیں اور اسید ابن حضیر کی پسلی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چھری کو لگاتے ہیں اور اس طرح گھونپا دیتے ہیں۔ اسید ابن حضیر کو جب پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو مستی روک دیتے ہیں، ہنسی مذاق روک دیتے ہیں، لیکن کچھ تکلیف ان کو ہوتی ہے، اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی، آپ نے جو مجھے اس چھری کے ذریعے سے مارا نا، مجھے اس سے تکلیف ہوئی، اب آپ مجھے بدلہ دیجئے، میں بدلہ چاہتا ہوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بادشاہ تھے، امیر تھے، جتنے مسلمان تھے سب کے لیڈر تھے، تو اگر ہماری طرح کوئی ہوتا تو فوراً منع کر دیتا یا دل کو برا لگتا، کوئی ایکشن اس کے خلاف ہم کرتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واقعتاً کیا میرے اس طرح مارنے سے تجھے تکلیف ہوئی ہے؟ تو ٹھیک ہے، تو بدلہ لے لے مجھ سے۔ اس نے چھری اپنے ہاتھ میں لی اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، حضور مجھ پر قمیص نہیں تھی، جب تم نے مجھے مارا تھا تب مجھ پر قمیص نہیں تھی، آپ پر قمیص ہے، بدلہ ہوگا تو صحیح لیکن کامل بدلہ نہیں ہوگا، میں کامل بدلہ چاہتا ہوں، آپ اپنی قمیص اتار دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص اتار دی، چھری اس طرح حضور کے پسلی کے قریب وہ لے گئے کہ اتنے میں انہوں نے چھری پھینکی، حضور کو گلے لگایا اور پسلی پر بوسا دیا اور کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ کیسے اخلاق آپ کے، کیسی نرمی آپ کے اندر، انصاف کا کیسا مزاج۔ حضور میری پہلے سے چاہت یہی تھی، میری یہ ہمت، اتنا چھوٹا آدمی کہ اتنے بڑے آدمی پر اس طرح بدلہ لوں گا میں تو پہلے سے یہی چاہتا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ تو اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ نے آپ کو نرم بنایا۔ اے نبی، یہ تو اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ نے آپ کو نرم بنایا، اگر آپ سخت مزاج کے ہوتے نا، کروے مزاج کے ہوتے، کرٹیسزم برداشت نہ کر پاتے، کوئی ایک دو بات تم کو کہتا، تم اگر اس کو برداشت نہ کر پاتے تو یہ جتنے بھی لوگ آپ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں یہ سب تتر بتر ہو جاتے، کوئی آپ کے ارد گرد گھومتا نہیں۔ یہ تھے وہ لوگ، انصاف کا مزاج اپنے اندر، لوگوں کی سن لینا، ایک دو کڑوی باتیں سامنے آ جائے تو سن لیتے تھے یہ لوگ، اس لیے یہ بہت بڑے بنے، اور اس لیے ان کی زمانے حکومت کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا، اتحاد تھا، عروج پر تھے مسلمان۔ مکہ کے چھوٹے شہر کے اندر ایک آدمی محمد نام کا نبوت کا دعویٰ لے کر 40 سال کی عمر میں مسلمانوں کو اس طرح ایک کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ اتنے کم عرصے کے اندر پورے عرب پر ان کا پاور آ گیا، اور اتنا زبردست پاور کہ محمد کی جیسی عزت اس وقت ہوتی تھی ایسی عزت کبھی کسی کی ہوئی نہیں ہے، نہ ہوتی تھی نہ ہوگی۔ وضو کا پانی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے بہہ کر نکلتا تھا، صحابہ اس کے لیے لڑتے تھے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹے کی تکلیف ہو، صحابہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ ان کو یہ کانٹے کی تکلیف نہ ہو، بلکہ اس کی جگہ پر ہمیں قتل کر دیا جائے، یہ ہم کو گوارا، ہمارا دل اس کو قبول کر لے گا، لیکن حضور کو کچھ کانٹے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ میرے عزیزو، ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں گے، ہم بھی یہ چیزیں ہمارے اندر لینے کی کوشش کریں نا۔ ہم یہ چیزیں اپنے اندر لیں گے تو واقعتاً اللہ کی مدد آئے گی، ضرور آئے گی۔ منفعت ایک ہے اس قوم کا، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی باتیں تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے؟ اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ، کردار قاہرانہ۔ گفتار دل برانہ کہتے ہیں ایسی بات جس کے ذریعے سے لوگوں کے دل حرکت کرنا شروع کر دیں۔ کردار قاہرانہ یعنی ایسے اعمال جس کے ذریعے سے لوگ حرکت کرنا شروع کر دیں۔ اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ، کردار قاہرانہ۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ۔ وہ فقیرانہ چال تیری ختم ہو گئی، اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ختم ہو گیا، اتحاد ختم ہو گیا، حسد شروع ہو گیا، بغض شروع ہو گیا، کینہ شروع ہو گیا۔ اس سے ہمارا یہ حال ہے جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں کا آج اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، آپسی اختلافات کو مٹانے، من و تو کے امتیاز، رشتہ ناتا کی تفریق، سب کو نیست اور نابود کر دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینے کی ضرورت ہے، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کے دور میں بھی ایسا ہی تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے قرآن کی ایک آیت وفاکہۃ و ابا کے بارے میں پوچھ لیا تھا کہ اے ابو بکر تو مجھے بتا کہ فاکہہ تو میوے کو کہتے، ابا کا کیا مطلب؟ اب کوئی ادنا طالب علم بھی ہوگا نا، وہ جان لے گا کہ ابا کس کو کہتے ہیں، چارے کو کہتے ہیں، لیکن عرب کے اندر یہ لفظ ذرا غریب ہے، انوکھا ہے، تو اس لیے حضرت ابو بکر کو اس کا معنی آیا نہیں۔ اور حضرت ابو بکر کتنے بڑے، ابو بکر سے، حضور کے بعد اول نمبر ابو بکر کا، اللہ کی رضامندی ان پر ہو، اللہ ان سے خوش ہو، لیکن نہیں آیا تو صاف کہہ دیا کہ مجھے نہیں آتا۔ ای سماء تذلنی و ای ارض تکلنی اذا قلت علی اللہ ما لا اعلم۔ کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، کون سی زمین مجھے اپنے اوپر اٹھائے گی جب میں اللہ کے بارے میں اور اللہ کی آیتوں کے بارے میں ایسی باتیں کہوں جو مجھے معلوم نہیں۔ وما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والے لوگوں میں سے نہیں۔ لوگوں کو تعجب ہوا ہوگا کہ اتنے بڑے ابو بکر کو بھی یہ مسئلہ نہیں آیا، تو کیا حرج ہے، نہیں آیا تو نہیں آیا۔ اس لیے آدمی کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے۔ جب آدمی یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، تو پھر اصل خرابی وہاں سے ہی شروع ہوتی ہے۔ پھر وہ لوگوں کا کرٹیسزم، لوگوں کی تنقید برداشت کر نہیں پاتا۔ کوئی آدمی 2-3 بری باتیں اس کے سامنے کر لے، وہ اس کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ اپنے آپ کو ایسا بنائیے، ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ کوئی آدمی 2-3 باتیں اگر اس کو ہمیں کہنی ہو تو وہ ہم کو کہہ سکے، وہ اس طرح ڈرے نہیں ہم سے، یا یہ کہ ہم سے آر محسوس نہ کرے کہ بھئی ان کو تو کچھ کہنے جیسا نہیں ہے۔ جب ہماری اصلاح کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا نہیں تو سمجھ جاؤ کہ ہم سے زیادہ گمراہ کوئی نہیں۔ اور جو اصلاح کرنے والا ہے، جو کڑوی کچھ باتیں کہہ دیتا ہے، ہم اس کی قدر کریں کہ یہ لوگ ہیں تو میں یہاں پر ہوں، ورنہ میں دنیاوی اعتبار سے بھی کسی کام کا نہ رہتا، اخروی اعتبار سے بھی کسی کام کا نہ رہتا۔ اصلاح ہوگی، اتحاد ہوگا، تو پھر اچھے احوال مسلمانوں کے سب کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر بیان دے رہے تھے، جوش و خروش میں لوگوں کو سمجھا رہے تھے، اتنے میں سلمان فارسی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم تمہاری بات سنیں گے نہیں۔ اب حضرت عمر اس وقت امیر تھے،
اور سلمان فارسی کہہ رہے کہ ہم تمہاری بات سنیں گے نہیں. تو حضرت عمر نے ایسا نہیں کہ چلو میں بادشاہ ان کو قید کر دوں، بغاوت کر رہے. بہت سے بادشاہ ایسے تھے جو اس طرح کسی کو اپنے سامنے کچھ بولنے ہی نہیں دیتے تھے، سنتے ہی نہیں تھے کسی کی، اس لیے ان کی سلطنت پر اس کا اثر آیا. آپ دیکھو حضرت علی کی خلافت کے بعد بنو امیہ کا جو دور شروع ہوا، سلطنت بنو امیہ، آپ ذرا اس سلسلے میں غور کریں اس کا خاتمہ کیوں ہوا. یہی کہ جو بھی بغاوت کرتا تھا اس کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں. حکومت تو میرے خاندان کے اندر ہی چلے گی، خلافت کا معاملہ درہم برہم. خلیفہ تو سب اپنے آپ کو کہتے تھے، لیکن بادشاہی سلسلہ سلطنت امیہ اسی طرح ختم ہوئی کہ مسلمان آپس میں لڑنا کرنا شروع کر دیا. سلطنت بنو عباس کا عروج اسی وقت ہوا جب بنو امیہ نے بہت زیادہ ظلم کرنا شروع کیا، دنیا کے اندر لگ گئے. دیکھو میرے عزیزو، مسلمان دنیا کے لیے بنا نہیں ہے. ہم اگر دنیا کے اندر لگیں گے تو ہماری ناکامی 100% ہے. ہاں کفار اگر دنیا کے اندر لگیں تو ان کی کامیابی متصور ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان دنیا کے اندر لگے گا تو 100% ناکام، کیونکہ مسلمان دنیا کے لیے بنایا ہی نہیں گیا، وہ تو آخرت کے لیے بنا ہے. ہم اللہ کے بندے بن کر رہے ہیں. ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی فخر کی بات یہی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن کر اپنی زندگی گزارے. وَمِمَّا زَادَنِي عَجَبًا وَتِيهًا وَكِدْتُ بِأَخْمَصِي أَنْ أَتَأَ السُّرَيَّا دُخُولِي تَحْتَ قَوْلِكَ يَا عِبَادِي وَأَنْ سَيَّرْتَ أَحْمَدَ لِي نَبِيًّا. فخر سے میرا سر اونچا ہو گیا ہے، فخر سے میرا سینہ اونچا ہو گیا ہے. اتنا اونچا ہو گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ میں ستاروں کو بھی اپنے پیروں سے رون ڈالوں. کیوں؟ اس لیے کہ اے اللہ تو نے مجھے تیرا بندہ کہا ہے اور تو نے احمد محمد کو میرا نبی بنایا. تو ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن کر رہیں، اور بندے پر تکبر جچتا نہیں. بندہ ہمیشہ ہمبل رہتا ہے، تواضع مسکنت زیادہ پسند کرتا ہے، دنیا کے اندر نہیں رہتا، وہ کام نہیں کرتا جس سے اس کا آقا ناراض ہو. سلمان فارسی نے اعتراض کیا حضرت عمر پر اور کہا کہ ہم تمہاری بات مانیں گے نہیں. حضرت عمر نے وجہ پوچھی تو کہا مال غنیمت تقسیم ہوا. مال غنیمت کے تقسیم ہو جانے کے بعد سب کے حصے کے اندر ایک ایک جوڑا آیا. عمر تیرے بدن پر ہم 2 جوڑے دیکھ لیں، تو جب تک ہمیں صفایا پیش نہیں کرے گا، جب تک تو ہمارے سامنے یہ بات واضح نہیں کرے گا کہ کیوں تیرے بدن پر 2 جوڑے ہمارے بدن پر 1 جوڑا، تب تک ہم تیری بات نہ سنیں گے نہ مانیں گے. حضرت عمر کر تو بہت سکتے تھے، لیکن فوراً انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا عبداللہ ذرا یہاں پر آؤ اور ان کو کہو کہ آج تیرے باپ عمر نے کیوں 2 جوڑے پہنے. عبداللہ نے کہا اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ 2 جوڑے جو عمر نے پہنے ہیں ان میں سے ایک میرا جوڑا ہے، میں نے ہدیے کے اندر عمر کو دیا. عمر نے کوئی خیانت کی نہیں. دیکھو صفایا پیش کرنا، صفایا پیش کرنے کے اندر بھی کوئی آدمی چھوٹا نہیں ہوتا، معافی مانگنے میں بھی کوئی آدمی چھوٹا نہیں ہوتا. سلطنت جو راشدہ تھی اس کے اندر آپ دیکھیں اتفاق اس لیے تھا کیونکہ لوگ اپنی غلطی مانتے تھے. حضور نبی ہو کر بھی غلطی مانتے تھے، تو ہم کیوں اپنی غلطی کا اعتراف نہ کریں. اس کے بعد جو دیگر سلطنتیں قائم ہوئی ان کے زوال کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ لوگوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چھوڑ دیا. اللہ تبارک و تعالی کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.